کہ پوری دنیا میں جو کرونا وائرس ہے یہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیلا، لیکن اب جو پاکستان ہے یہ اس میں زیادہ جو ہے تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے مریضوں کی تعداد میں پاکستان کے اندر کرونا وائرس کی وجہ سے، اور اموات کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے دن بدن۔ اور ابھی تو یہی کہا جا رہا ہے کہ جولائی اور اگست کے جو مہینے ہیں وہ بڑے سخت ترین مہینے ہوں گے، اور ان میں جو کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد ہے وہ اس سے بھی زیادہ بڑھ جائے گی، اور لگ بھگ جو ہے کرونا پیشنٹس کی تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گی جولائی اور اگست کے مہینوں میں۔ یہ حکومت کی طرف سے بھی بار بار یہی کہا جا رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پہ کرونا وائرس جو ہے وہ کم ہوا ہے، جہاں پہ اموات کی تعداد کم ہے، یورپ کی آپ مثال لے لیں، نیوزی لینڈ میں آپ دیکھ لیں، یا اس کے علاوہ آپ گریس کی مثال لے لیں، تو وہاں پہ یہی ایک فارمولہ اپلائی کیا گیا ہے کہ وہاں پہ جو لاک ڈاؤن کیا گیا ہے، تو یہاں پہ ہم جو پاکستان کے اندر جس وقت لاک ڈاؤن کرنا چاہیے تھا اس وقت لاک ڈاؤن نہیں کیا گیا، اور ابھی جو ہے لاک ڈاؤن کی طرف ہی ہم جا رہے ہیں کہ ہم سمارٹ لاک ڈاؤن کریں گے۔ اگر سمارٹ لاک ڈاؤن بھی جو ہے وہ اپلائی کرنے کے باوجود کرونا مریضوں کی تعداد میں جو ہے کمی نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ پھر اس کے علاوہ ہمارے پاس جو حل کیا ہوگا، تو سمارٹ لاک ڈاؤن کے علاوہ ہمارے پاس کیا حل ہوگا اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اسلامی تعلیمات کے حوالے سے ہم آج بات کریں گے، انسانوں کے جو بنیادی حقوق ہیں، کسی بھی ملک کے اندر کوئی بھی باشندہ جو رہتا ہے اس کے جو اسلام کے مطابق کیا اس کے حقوق ہیں، اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ جو ہمارا اسلام ہے، ہمارا دین ہے، وہ کیا کہتا ہے کہ ایک جو شخص ہے، ایک جو ہے عورت ہے، ایک مرد ہے، اس کے بنیادی حقوق کون کون سے اور وہ کیسے پورے کرنے چاہیے۔ تو آج جو ہے میں نے اپنے پینلز جو ہے اس میں ڈیفرنٹ قسم کے لوگ شامل کیے ہیں۔ پہلے آپ میرا پولیٹیکل پروگرام دیکھتے رہتے تھے، پولیٹیکل لوگ ہوتے تھے، تو آج ہم نے ہٹ کے ایک پروگرام کیا ہے، ہم نے جو دینی لوگوں کو دعوت دی ہے کہ دین اسلام کے مطابق آج ہم دیکھیں گے کہ جو کووڈ-19 کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، اس کے علاوہ باقی بھی بہت ساری جو اسلامی تعلیمات کے حوالے سے اور آئین پاکستان کی روشنی میں جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان پہ بھی ہم تبادلہ خیال کریں گے۔ ہمارے ساتھ جی میں اپنے پینلسٹ کا آپ کو تعارف کراتا جاؤں، ہمارے ساتھ موجود ہے محمد آصف مخدوم، آپ چیئرمین ہیں کل مسالک علماء بورڈ کے۔ ان کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہے جی علامہ غلام عباس شیرازی صاحب، آپ ڈپٹی سیکرٹری ہیں جنرل مجلس وحدت المسلمین کے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہے جی علامہ اصغر عارف چشتی صاحب، آپ مرکزی رہنما ہیں پی ٹی آئی کے علماء ونگ کے۔ اچھا، میں سب سے پہلے عاصم صاحب آپ کی طرف ہی آؤں گا، آپ بتائیے گا کہ یہ جو کرونا کا ٹرینڈ ہے یہ بہت خطرناک چل رہا ہے، کرونا کیسز میں جو اضافہ ہو رہا ہے، تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ اسلام کی روح میں اگر جیسے کہ حکومت وقت جو ہے وہ بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ ایس او پیز کو فالو کریں، تو جو عوام ہے وہ ایس او پیز کو فالو نہیں کر رہے، تو اس حوالے سے ذرا ہمیں بتائیے گا کہ دین اسلام کیا کہتا ہے کہ جو وقت کا حکمران ہے اس کی پیروی کس طرح کرنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ہمیں اس پروگرام میں اس اہم موضوع پر گفتگو کا موقع دیا ہے۔ کرونا وائرس کسی ایک علاقے یا محلے یا شہر یا ملک کا مسئلہ نہیں ہے، پوری دنیا کا مسئلہ ہے۔ پوری دنیا میں یہ وبا، یہ وائرس پھیلا ہے، اور ہر ملک نے احتیاطی تدابیر کے ساتھ اپنے باشندوں کی، انسانوں کو، جانوں کو تحفظ دیا ہے، اور یہ وقت جو ہے انسانیت کی بقا کا ہے، اور سب سے پہلے ہم نے انسانوں کو دیکھنا ہے کہ ان کو ہم کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ انسانیت کو بچانا، انسانی زندگیوں کو بچانا، انسانی زندگیوں کو بچانا جو بہت زیادہ قیمتی ہیں۔ بالکل ایسے جی، انسانی زندگیوں کو ہم نے بچانا ہے، انسانوں کا تحفظ کرنا ہے۔ حکومت پاکستان نے تاخیر کے ساتھ لاک ڈاؤن کیا اور اس پر ایس او پیز جاری کیے، احتیاطی تدابیر جاری کیں۔ ہماری حکومت نے جو رویہ اختیار کیا ایس او پیز کے حوالے سے کہ قوم نے اس کو سنجیدگی کے ساتھ نہیں لیا۔ حکومت کو مکمل طور پر سختی کرنی چاہیے تھی، اور علماء کرام نے اچھا، آپ کے خیال میں بھی اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ جو حکومت وقت ہو یا جو وقت کا حکمران ہو وہ سختی سے عمل درآمد کرا سکتا ہے انسانی جانوں کو بچانے کے لیے؟ بالکل ایسے ہے جی، یہ تو بڑا اہم مسئلہ ہے کہ علماء کرام نے اپنی صفیں، جو شریعت کہتی ہے کہ اگر آپ کی صفوں میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو آپ کی نماز نہیں ہوتی، تو علماء نے، تمام علماء نے وزیر اعظم اور اپنا صدر مملکت کی صدر ہاؤس ایوان صدر کے اندر جمع ہو کر اجماع کیا اس بات پر
کہ انسانیت کو بچانے کے لیے ہم اپنی نماز کا طریقہ کار مختلف کر رہے ہیں. ہم وقفے سے کھڑے ہوئے اور مساجد کے اندر جو ہے وہ تمام اسلامی طریقے جو نماز کے ہیں ان کو تبدیل کیا گیا ہے اور تمام مکاتب فکر نے اس کے اوپر اتفاق کیا ہے. اس لیے کہ سب سے پہلے آپ نے انسانیت کو بچانا ہے. آج اگر کوئی شخص اپنی جان کا تحفظ نہیں کر رہا یا دوسروں کی جان کا تحفظ نہیں کر رہا, خدا نخواستہ اس کی وجہ سے اس کی جان چلی جاتی ہے تو اس کی وجہ سے کسی اور کی جان چلی جاتی ہے. اگر اس کی جان چلی جاتی ہے تو یہ خودکشی کے مترادف ہوگا. اچھا. اور اگر کسی اور کی جان چلی جاتی ہے تو یہ قتل کے مترادف ہوگا. اچھا. اس لیے کہ انسانیت کو بچانا یہ فرض ہے, لازم ہے, اور حکومت جو ہے اس کو چاہیے تھا کہ وہ شروع دن سے ہی سختی کرتی اور سختی سے عمل درآمد کرواتی. اس لیے کہ جو غیر سنجیدگی قوم کی طرف سے نظر آئی ہے وہ دراصل حکومت کے رویے کی وجہ سے آئی ہے. حکومت شروع دن سے ہی خود بھی اس کے اوپر عمل کرتی اور وزراء اور ہمارے جو حکمران ہیں وہ نظر آتے کہ وہ حکومتی جو تدابیر, احتیاطی تدابیر جاری کی گئی ہیں وہ خود اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اتنی زیادہ اموات ہوتی. اب بھی وقت ہے کہ حکومت کو بھی سنجیدگی اختیار کرنی چاہیے اور پوری قوم کو سنجیدگی اختیار کرنی چاہیے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ حج بیت اللہ جیسے بڑے ارکان جو ہیں اسلام کے ان کو بھی محدود کر دیا گیا ہے. کعبۃ اللہ میں نماز جو ہے وہ نہیں ہو رہی, مسجد نبوی جو ہے وہ بند رہی کئی عرصہ تک. تو جب ایسا ہوا ہے, یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے. جی, تاریخ میں بہت کم ایسے ہوا. اس سے پہلے سیلاب آتے رہے, طوفان آتے رہے اس میں, لیکن وہ معمولی سطح پر. لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ جان بوجھ کر مسجد کو بند کر دیا ہو. تو اگر اب بھی حکومت اور عوام جو ہے اس کو سنجیدہ لے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو انسانی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے اس کو ہم روک نہ سکتے. اچھا, میں آپ کی طرف آتا ہوں. اچھا, علامہ غلام عباس شیرازی صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گا. آپ کیا سمجھتے ہیں جو کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد دن بہ دن بڑھ رہی ہے, اس میں آپ کس کو قصوروار ٹھہراتے ہیں؟ حکومت کو قصوروار ٹھہراتے ہیں یا عوام کو قصوروار ٹھہراتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں دونوں قصوروار ہیں. جیسے محترم مخدوم صاحب فرما رہے تھے کہ حکومت اگر سنجیدگی سے عمل کرتی تو عوام بھی جو ہے اس کو سنجیدگی سے جو ہے اس پہ عمل کرتی. جب حکمرانوں کی طرف سے اس میں سنجیدگی نظر نہیں آئی اور پھر عوام جو ہے وہ پہلے ہی کئی گنا جو ہے وہ اس کی وائلیشن کرتی ہے اور عوام کو تو زبردستی جو ہے وہ کروانا پڑتا ہے قانون پہ عمل, تو سب سے پہلے جو ہے وہ حکمرانوں کی ذمہ داری بنتی تھی اور اس کے بعد جو ہے وہ عوام کی ذمہ داری بنتی ہے. حکومت کو اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ احتیاطی تدابیر اور باقی جو چیزیں ہیں ان کو اچھے طریقے سے جو ہے ان کو دیکھ کے پھر عوام کے اوپر جو ہے وہ امپلیمنٹیشن اس کی کراتی تو عوام بھی سنجیدہ ہوتی. اور اچانک ہی وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ عوام کے اوپر جب لاگو کر دی تو عوام نے بھی ان کو سنجیدہ نہیں لیا. اچھا, علامہ اصغر عارف چشتی صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گا. آپ تو پی ٹی آئی علماء ونگ کے رہنما بھی ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت اس میں ناکام ہو گئی ہے کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے؟ حکومت ہمیں نظر نہیں کہیں آ رہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, بات یہ ہے کہ حکومت نے اپنی سطح پر عوام الناس کی زندگیوں کی حفاظت کے لیے مکمل طور پر احتیاطی تدابیر وضع کی اور عوام الناس سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ حکومت کا ساتھ دیں, کیونکہ حکومت بذات خود ان احتیاطی تدابیر پر اگر زبردستی عمل کرواتی تو اس کی ایک ہی شکل تھی کہ پورے ملک میں کرفیو لگا دیا جائے. اچھا, لیکن غریب طبقے کو دیکھتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان محترم جناب عمران خان صاحب نے یہ ایک احتیاطی تدابیر پیش کی کہ اگر ہم ان احتیاطی تدابیر پر عمل کر لیں تو اس کرونا کی وبا سے بھی ہم محفوظ رہ سکتے ہیں اور اپنے دیگر معاملات میں بھی ہم آگے چل سکتے ہیں. اچھا, اور اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ ہماری زندگی کا یہ ایک شیوا ہے, ایک معمول ہے کہ ہم اپنی غلطی کو بھی حکومت پہ ڈال دیتے ہیں.
देखिए, हुकूमत का काम है एहतियाती तदाबीर वज़ा करना, अवाम उन्नास को आगाही देना, हर सतह पर, हर फोरम पर अवाम उन्नास के सामने अपील की गई, अवाम उन्नास के सामने दर्दमंदाना इल्तिमास की गई कि खुदारा अपने घरों में रहें, खुदारा अपने आप को भी महफूज रखें और दूसरों को भी महफूज रखें। लेकिन हमारी अवाम उन्नास ने इस कोरोना वबा को हकीकत समझा ही नहीं, जिसकी आज हम एक बड़ी ही मुश्किल अंदाज में लोगों की मौत की शक्ल में हम उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। और मैं ये भी आपको कहना चाहता हूं कि आप अभी भी देखें, आपको ऐसे लोग आज भी मिलेंगे इतनी अमवात के बावजूद, जो कहते कोरोना है ही नहीं, कोरोना एक ड्रामा है, जो कहते हैं कोरोना है ही नहीं। अब ऐसे लोगों को कौन समझाए, ऐसे लोगों को कौन समझाए कि जिनके तो ये हुकूमत का काम है ना, मोटिवेट करें अवाम को। मोटिवेट असल में हुकूमत ये चाहती है कि वो जितना हो सके अवाम उन्नास के लिए आसानियां पैदा करे, लेकिन उस आसानी का अवाम उन्नास जो है वो गलत फायदा उठा रहे हैं। और इंशाअल्लाहुल अजीज मेरी ये आरजू है, दुआ है, अल्लाह ताला इस वबा से हमें जल्द निजात अता फरमाए। अच्छा, मैं अपना मोहम्मद आसिम मखदूम साहब आपकी तरफ आऊँगा। आप बताइए कि जो इस्लामी तालीमात है और आईने पाकिस्तान की रोशनी में जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं, इन पर ज़रा आप रोशनी डालिएगा कि ये कौन कौन से बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं और इन पर किस तरह से अमल दरामद करवाना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। बुनियादी इंसानी हुकूक इस्लाम और आईने पाकिस्तान की रूह से यकीनन आईने पाकिस्तान जो है उसकी जो शिकें हैं वो इस्लाम से मुतसादिम नहीं हैं। इस्लाम जो बुनियादी हुकूक का तसव्वुर पेश करता है वही बुनियादी तसव्वुर जो है वो आईने पाकिस्तान पेश करता है जी। इंसान को जीने का हक, मसावात यानी बराबरी का हक, इजहार राय का हक, मुआशी, समाजी और सकाफती हुकूक जिनमें आप रोज़गार, समाजी तहफ़्फ़ुज़, तालीम, सेहत, तरक्की और हक़ खुद इरादियत हैं, ये एक ऐसे इंसानी हुकूक हैं, बुनियादी इंसानी हुकूक हैं कि बहुत कम लोग इसके बारे में इल्म रखते हैं कि ये मुझे हक़ मेरा मुल्क देता है या मेरा मज़हब देता है जी। ज़रूरत इस अमर की है कि मिंबर व महराब से, टेलीविज़न की स्क्रीन से जो सियासी हमारे लीडरान हैं वो अपनी आवाम को इसके ऊपर आगाही दें कि ये तुम्हारे बुनियादी हक़ हैं। आज पाकिस्तान की अक्सरियत जो है वो लाइलम है इस बात से कि उसके बुनियादी हुकूक हैं ही क्या, इसलिए वो अपने हुकूक का मुतालबा नहीं करता, वो अपने हुकूक के लिए आवाज़ नहीं बुलंद करता। जब उसे इल्म हो जाएगा कि ये मेरे बुनियादी हुकूक हैं, मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ ऐसे उलमा को जो मिंबर व महराब से बुनियादी इंसानी हुकूक बयान करते हैं और उसकी आवाज़ को बुलंद करते हैं। और इसके साथ ही मैं इदारा अमन व तालीम और उस तरह के जो दीगर इदारे हैं जो तरबियत देते हैं सियासी कायदीन को, मजहबी कायदीन को, आइम्मा मसाजिद को, कि वो अपने अपने प्लेटफार्म पर जहाँ उनको प्लेटफार्म मिले तो उन प्लेटफार्म से इन बुनियादी इंसानी हुकूक पर बात करें। तो हम बात करेंगे कि जीने का हक है। तो आज से 1400 साल पहले इमामुल अंबिया सरवर कौनैन व सकलैन ने जो नारा लगाया था वो यही था कि कोई बंदा किसी बंदे की गुलामी के अंदर ना रहे। और इमामुल अंबिया का ये नारा था कि हम बंदों को बंदों की गुलामी से निकाल कर अल्लाह की बंदगी की तरफ लाना चाहते हैं। अच्छा। ये इस्लाम का नुक्ता निगाह है। तो इस्लाम ये तसव्वुर पेश करता है कि कोई बंदा किसी का गुलाम न रहे, कोई बंदा किसी का मातहत न रहे, हर शख्स को आज़ादी होनी चाहिए, हर शख्स आज़ाद होना चाहिए, अपनी मर्जी से जिंदगी जी सकता है, अपनी मर्जी से, इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक। इस्लाम का तसव्वुर यही है कि हर इंसान जो है वो आज़ाद जिंदगी गुजारे, अपनी खुद मुख्तार जिंदगी गुजारे, इजहार राय का उसको हक होना चाहिए, उसको तालीम का, उसको सेहत का हक होना चाहिए। ये तमाम हुकूक जो हैं वो इस्लाम देता है और आईने पाकिस्तान भी देता है। अब मिंबर व महराब से, टेलीविज़न की स्क्रीन से इस बात की ज़रूरत है कि कौम को इसके ऊपर आगाही दी जाए कि तुम्हारे ये हुकूक हैं। जब इंसान को अपने हुकूक मालूम हो जाएंगे तो वो अपने हुकूक को
کے لیے آواز بلند کرنے کے لیے کھڑا ہوگا, اپنے حقوق کے لیے وہ جد و جہد کرے گا. وہ کون کون سے حقوق ہیں عاصم صاحب, ذرا تھوڑا سا میں نے آپ کو ذکر کیا ہے, اس میں جینے کا حق ہے, برابری کا حق ہے کہ ہر شخص کو برابر کے حقوق ہیں. وہ کسی بڑے منصب پر ہے, وہ جاگیردار ہے, وہ وڈیرا ہے, وہ نواب ہے, لیکن انسانی زندگی میں اس کا جو حق ہوگا وہ برابری کی بنیاد پر ہوگا. اچھا, یہ نہیں ہوگا کہ ایک آدمی اگر امیر ہے تو اس کا حق بحیثیت امیر کے زیادہ ہوگا, ایک آدمی جاگیردار ہے, وڈیرا ہے, نواب ہے, تو اس اعتبار سے اس کو فوقیت نہیں ہوگی. بحیثیت انسان اس کے برابر کے حقوق ہوگے. اور اس میں دوسری بات یہ بھی کہ اگر وہ آئین پاکستان میں یا اسلامی قوانین میں کہ وہ غیر مسلم بھی ہے تو تب بھی اس کو برابر کے حقوق ہیں. ہمارا ادارہ امن و تعلیم نے جتنی تربیتی ورکشاپ کی ہیں اس کے اندر یہ تمام مذاہب کے نمائندوں کو شامل کر کے یہ پیغام دیا ہے کہ اس ملک میں بھی, اس دنیا میں, اس خطے میں بھی جو لوگ رہتے ہیں وہ برابر کے حقوق رکھتے ہیں اور ان کو ہر مذہب برابر کے حقوق دیتا ہے اور آئین پاکستان ان کو برابر کے حقوق دیتا ہے. بلکہ آپ اگر اقوام متحدہ کے چارٹر کو دیکھیں تو وہاں پر بھی آپ کو یہی ملے گا کہ انسان جو ہے وہ برابر کے حقوق رکھتا ہے. اظہار رائے کی آزادی ہے, معاشی, سماجی, ثقافتی حقوق ہیں جس میں روزگار ہے, سماجی تحفظ ہے, تعلیم ہے, صحت ہے, ترقی ہے اور حق خود ارادیت ہے. اور اس کے علاوہ بے شمار ایسے حقوق ہیں بنیادی جو ایک عام انسان کو ملتے ہیں, لیکن وہ اس سے لا علم ہے. اچھا, علامہ غلام آباد شیرازی صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات اور آئین پاکستان کی روشنی میں انسانوں کے کون کون سے بنیادی حقوق ہیں؟ اس حوالے سے بہت سارے انسان کے یعنی بچے کے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک اس کے جتنے بھی حقوق ہیں اسلام اور آئین پاکستان اس کا تحفظ کرتا ہے. اور چونکہ آئین پاکستان جو ہے وہ اسلام کے خلاف نہیں ہے تو اس کے اندر بھی یہ تمام جو ہے وہ حق ہیں. سب سے پہلے یعنی کہ اس کو جینے کا حق, اس کو تعلیم کا حق, اس کی ترقی کا حق اور اس کے روزگار کا حق, یہ تمام حقوق جو ہیں اس کے ثقافتی مراکز, تمام جو حقوق ہیں اس کے مرنے تک جتنی انسان کے حقوق آتے ہیں سب جو ہے وہ اسلام اور آئین پاکستان کے اندر موجود ہیں. اچھا. اور یہ جو ہے وہ حکمرانوں کی یہ ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ ان کا تحفظ کریں. اچھا ناظرین, ابھی یہاں پہ وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. اچھا علامہ اصغر عارف چشتی صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات اور آئین پاکستان کی روشنی میں انسان کے کون کون سے بنیادی حقوق ہیں جو اسے ملنے چاہیے؟ اور آپ کے خیال میں کیا اس وقت کی حکومت جو پاکستان تحریک انصاف ہے کیا وہ واقعی ان کے بنیادی حقوق ان کو فراہم کر رہی ہے؟ کیونکہ آپ تو پی ٹی آئی سے جو ہے منسلک ہیں, آپ کو تو پتہ ہے. سب سے پہلے یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ بنیادی انسانی حقوق ہر شخص کے لیے, چاہے پاکستان میں رہنے والا وہ مسلمان ہو, ہندو ہو, سکھ ہو, کرسچن ہو یا کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا ہو, ہر شخص کے بنیادی انسانی حقوق برابر ہیں. اس میں سب سے پہلے صحت ہے. صحت ہر انسان کا حق ہے. صحت ہر انسان کے لیے یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ صحت مند ہو, ہر قسم کی اس کے لیے آسائش ہو, ہر قسم کی اس کے لیے ضرورت ہو. اور دوسری طرف اگر آ جائیں تو وہ تعلیم ہے. اب یہاں پر دیگر بھی حق موجود ہیں, مساوات ہے, اظہار حق کا ایک تاثر ہے. لیکن میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں حکومت پاکستان جو پاکستان تحریک انصاف جو اس وقت حکومت میں ہے اس کی یہ بھرپور کوشش ہے کہ دنیا کے اندر بلکہ پاکستان کے اندر صرف امیر طبقہ ہی ان بنیادی انسانی حقوق سے فائدہ نہ اٹھائے بلکہ جو غریب طبقہ ہے وہ بھی اس سے مستفید ہو سکے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے صحت کارڈ کا اجرا کیا. اس کا مقصد یہی تھا کہ وہ غریب طبقہ, وہ غریب انسان, لیکن وہ نون لیگ والے کہتے ہیں کہ وہ ہمارا پروگرام تھا. دیکھیے جی, وہ اب یہاں پر ایک پوائنٹ سکورنگ آ جاتی ہے کہ کوئی بھی حکومت کے اندر جب کوئی انسان اچھا عمل کرے گا تو اپوزیشن والے ہمیشہ اس پر تنقید کریں گے.
اس کے ایک پوزیٹیو عمل کو بھی وہ اچھا نہیں سمجھیں گے، اس کی تعریف کرنا ان کے لیے گناہ سمجھا جائے گا۔ لیکن میں یہی سمجھتا ہوں کہ آج آپ دیکھیں کہ ہر وہ انسان جو غریب طبقہ ہے، بلکہ میں خود اس چیز کا شاہد ہوں، ان لوگوں تک یہ کارڈ پہنچائے گے جن لوگوں کو اس چیز کا علم ہی نہیں تھا، اور وہ اتنے خوش ہوئے، اتنی دعائیں دیتے ہیں محترم جناب عمران خان صاحب کو، کیونکہ گزشتہ دور کے اندر یہ ایک ریت رہی ہے، رواج رہا ہے کہ جس کے پاس سفارش موجود ہے، جس کے پاس کوئی نہ کوئی کسی کا امیر طبقے کا، کسی سیاستدان کا کوئی رابطہ موجود ہے، وہ ساری آسائشیں، وہ ساری بہترین جتنے بھی سہولیات ہیں وہ صرف اسی شخص کے لیے ہے۔ لیکن آج کے اس دور کے اندر عمران خان صاحب نے یہ عزم کیا ہے، یہ پرچم اٹھایا ہے کہ ہر وہ شخص جو غریب طبقہ ہے اس کا تعلق چاہے نون لیگ سے ہو، چاہے پیپلز پارٹی سے ہو، لیکن غریب طبقہ وہ کسی بھی سہولت سے محروم نہ رہے۔ اور اس میں یہ بھی بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ جس طرح مولانا عاصم مخدوم صاحب نے یہ کہا کہ یہ لوگوں کے اندر آگاہی کی کمی ہے، تعلیم کی کمی ہے، کہ انہیں اس چیز کا پتہ ہو، احساس ہو، تعلیم ہو کہ ہمارے بنیادی حقوق ہیں کیا۔ اس پر میں پیس اینڈ ایجوکیشن کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جو پورے پاکستان میں سے مختلف طبقات کے لوگوں کو اکٹھا کر کے، اس میں مساجد کے ائمہ کرام بھی ہیں، اسکول ٹیچرز بھی ہیں، مختلف طبقات کے جتنے بھی لوگ ہیں، اور صرف مسلمان نہیں بلکہ تمام مذاہب کے لوگوں کو اکٹھا کر کے انہیں 3 دن کی باقاعدہ ورکشاپ کرواتے ہیں، اور اس کے اندر مقصد کیا ہوتا ہے کہ انہیں یہ بتایا جائے کہ آپ کے بنیادی انسانی حقوق کیا ہیں۔ تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ حکومت الحمدللہ ایک بہترین ویژن کی طرح گامزن ہے، اور اللہ سے دعا ہے اللہ اسے کامیابی نصیب فرمائے۔ اچھا عاصم صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا، آپ یہ بتائیے گا کہ پاکستانی معاشرے میں خواتین کے کون سے حقوق ہیں جو پامال ہو رہے ہیں، جو انہیں نہیں مل رہے اور ان کو وہ حقوق ملنے چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین کی اگر ہم بات کریں تو سب سے بڑا مسئلہ وراثت کا آتا ہے کہ بہت سے مذہبی خاندان بھی ایسے ہیں، وہ بھی اس مسئلے پر آ کر خاموش ہو جاتے ہیں۔ اسلام خواتین کو جو حقوق دیتا ہے وہ وراثت کے ہوں، وہ عزت کے ہوں، وہ خواتین کی دیکھ بھال کے ہوں، تو آج جو ہے پاکستانی معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں اور پھر اسلامی معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ خواتین کو وہ حقوق نہیں مل رہے۔ وراثت کے اوپر آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے، ممبر و محراب سے، دیگر سیاسی پلیٹ فارم سے، سیاسی جماعتوں کو آواز بلند کرنی چاہیے کہ ہر قصبے اور گاؤں کا ایک علیحدہ سے ایک نظام ہے کہ جہاں خواتین کے جائیداد سے ان کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر آپ اگر پاکستان کے دور دراز کے علاقوں میں چلے جائیں تو عورت کی شادیاں جو ہے نا وہ درختوں کے ساتھ کر دی جاتی ہیں، اس لیے کہ وہ عورت جو ہے وہ ایک امیر عورت ہوتی ہے، تو اس کے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ بیاہی گئی تو اس کو جائیداد کا کچھ حصہ دینا پڑے گا، اور ایک تیسرا آدمی جو ہے وہ ہمارے وراثت کا حقدار بن جائے گا، تو اس چیز سے بچنے کے لیے اس کی شادی نہیں کی جاتی۔ اور بہت سارے ایسے قوانین ہیں جو غصب ہو رہے ہیں۔ عورت کی اگر ہم بات کریں تو عورت جو آزادی کی بات کرتی ہے، جو آزادی کے نعرے لگائے جاتے ہیں، وہ عورت اپنے بنیادی حقوق پر بات ہی نہیں کرتی، دوسری طرف اس کو ورگلایا جاتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی عورت کے خلاف، جیسا کہ وہ پہلے میرا جسم میری مرضی والے نعرے چلتے رہے، وہ میرا جسم کی حد تک وہ چلا گیا، کپڑوں کی حد تک وہ چلا گیا، دوپٹے کی حد تک وہ چلا گیا، لیکن جو اس کے حقوق ہیں اس کی کوئی بات نہیں کرتا۔ تو وہ عورت خود بھی تو اپنے حقوق کی بات نہیں نہ کرتی، وہ بھی تو اس قسم کے نعرے جو ہے لگا رہی ہوتی ہے کہ مجھے فلاں چیز کی آزادی چاہیے، فلاں چیز کی آزادی چاہیے، وہ اپنے بنیادی حقوق کی خود بھی تو بات نہیں نہ کرتی۔ دیکھیں جی، وہ پاکستان کی جو آبادی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ 100 میں سے 1% بھی ہو، 1000 میں سے بھی 1% نہیں ہوگی، لاکھ میں سے بھی 1% نہیں ہو سکتی۔ بہت کم عورتیں جو ہیں وہ سال بعد جو ہے جب عورتوں کا دن آتا ہے تو وہ یہ نعرہ بلند کرتی ہیں۔ اصل جو گھر میں عورت بیٹھی ہوئی ہے نا جی، وہ اپنے حقوق کی بات نہیں کرتی۔ مسئلہ یہ ہے، اب تعلیم دلوائی جاتی ہے
لیکن عورت کو پھر بھی کمزور سمجھا جاتا ہے. عورت یقیناً کمزور نہیں ہے، عورت طاقتور ہے، عورت مضبوط ہے. اور امام الانبیاء سرور کونین و ثقلین کی اگر ہم بات کریں، جو مسلمانوں کے امام ہیں، مسلمانوں کی جان ہے، کلمہ طیبہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ان کے اوپر جب تک ایمان نہیں لاتے تو ایمان مکمل نہیں ہوتا. قرآن مجید کے مطابق تو جب تک ہم اپنی مال اولاد سب سے زیادہ اگر ان کو ان سے زیادہ نہ جانیں تو اس وقت تک ہمارا ایمان بھی مکمل نہیں ہو سکتا. اچھا، میں علامہ غلام عباس شیرازی صاحب، میں آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو عورتوں کے بنیادی حقوق ہیں ہمارے معاشرے میں، کیا وہ ان کو نہیں مل رہے، یا آپ کے خیال میں جو ان کے حقوق ہیں وہ ان کو مل رہے ہیں؟ آپ کیا اس میں اپنا پوائنٹ آف ویو کیا دینا چاہتے ہیں؟ آپ کا کیا تجزیہ اس پہ؟ اس حوالے سے یہ ہے کہ عورتوں کے جو حقوق ہیں ان کو یقیناً سب سے بڑا جو ہے وہ وراثت کا مسئلہ ہے، ان کی تعلیم کا مسئلہ ہے. ان کو بہت ساری جگہ پہ ان کو تعلیم سے محروم رکھا جاتا ہے. بہت ساری جگہ پہ شادی کے جو مسائل ہیں اس حوالے سے ان کو مشکلات ہیں. تو یقیناً ان کے بہت سارے ایسے مسائل ہیں جس کی طرف خواتین جو ہیں خود بھی متوجہ نہیں ہیں، یا وہ جو ادارے خواتین کی نمائندگی کر رہے ہیں ان کا بھی جو ایم ہے کوئی وہ اور ہے، لیکن وہ عورتوں کے حقوق کی بات جو ہے وہ نہیں کرتے. اگر وہ وراثت کی بات کریں تو عورتوں کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ وراثت کا مسئلہ ہے. ان کی شادیاں جو ہیں وہ جیسے یعنی انسان کے علاوہ مختلف یعنی کہ چیزوں سے کر دی جاتی ہیں، تو یہ بھی ان کے ساتھ زیادتی ہے. ان کو ایجوکیشن میں جو ہے وہ ان کا حق جو ہے وہ نہیں دلایا جاتا. ان کو پیرنٹس جو ہیں وہ تعلیم کے معاملات میں ان کو پیچھے رکھتے ہیں. اور بھی بہت سارے یعنی کہ اگر ہم گننا چاہیں، اور جیسے یہ ادارہ پیس اینڈ ایجوکیشن ہے اس نے اس پہ بہت زیادہ کام کیا خواتین کے حقوق کے حوالے سے، اور پازیٹیو کام کیا، یعنی کہ اس کو اس کی نظریاتی بنیادوں پہ کام کیا اور محراب و منبر سے تاکہ یہ میسج جائے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ یقیناً جو ہیں وہ ان کا حق جو ہے ان کو رائٹس جو ہیں وہ نہیں مل رہے. اس کے لیے جو ہے وہ حکومتوں کا بھی کام ہے، اداروں کا بھی کام ہے کہ جو کیس جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ حق سے محروم رہتے ہیں. اچھا، علامہ اصغر عارف صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا کہ آپ کیوں نہیں جو ہے عورتوں کے بنیادی حقوق ان کو کیوں نہیں فراہم کر رہے؟ آپ کی حکومت کیا کر رہی ہے اس میں؟ جو ہے عورتوں کے جو بنیادی حقوق ان کے بنتے ہیں وہ کیوں نہیں ان کو مل رہے؟ دیکھیں جی، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے اس کو ابھی تقریباً 2 سال کا عرصہ گزرا ہے، لیکن یہ 70 سال سے یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے، اور اس میں تمام چیزیں انشاءاللہ العزیز آہستہ آہستہ بہتری کی جانب جا رہی ہیں. اور میں صرف یہ سمجھتا ہوں کہ عورت کے حقوق میں جو سب سے بہتر اس کا حق ہے وہ اس کی تعلیم ہے. اگر عورت کو تعلیم دلوائی جائے، اسے تعلیم سے مزین کیا جائے تو وہ اپنا حق خود مانگ سکتی ہے، اپنا حق خود لے سکتی ہے. لہذا میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ کوئی بھی معاملہ جو 70 سالوں سے چلا آ رہا ہے اس کو حکومت پہ ڈالنا یہ ایک غلطی ہوگی، کیونکہ یہ حکومت کا پیدا کیا ہوا مسئلہ نہیں ہے. یہ ایک ایسا رواج، وہ جاہلانہ رواج چلتا آ رہا ہے کہ عورت کو تعلیم سے محروم رکھا. لیکن حکومت اس پہ عمل درآمد تو کروا سکتی نا اگر کروانا چاہے تو. بالکل، حکومت بالکل اس پر کام کر رہی ہے، بالکل اس پر بہترین پروگرامات کا آغاز ہو رہا ہے. بلکہ آپ یہ دیکھیں گے کہ جتنا اس حکومت میں عورت کو ایک عزت دی گئی ہے، ایک مقام دیا گیا ہے، ایک اس کو حیثیت دی گئی ہے، اس سے پہلے گزشتہ حکومتوں نے یہ کام نہیں کیا گیا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آخر ہر کام میں وقت درکار ہوتا ہے. اب آپ سندھ کے اندر اگر چلے جائیں تو وہاں پر آج بھی عورت کو اسی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے جو وہ جاہلانہ دور کے اندر ایک نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. لیکن انشاءاللہ العزیز ہمیں اچھے کی توقع رکھنی چاہیے، اچھے کی امید رکھنی چاہیے. انشاءاللہ العزیز وہ وقت دور نہیں جب پاکستان کے اندر ایک عورت بھی مرد کے شانہ بشانہ ہوگی. اچھا عاصم صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا. آپ یہ بتائیے گا کہ یہ قومی اور بین الاقوامی سطح پر یہ جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کے تحفظ کے لیے کون کون سے پلیٹ فارم جو ہیں یہ مہیا کیے جاتے ہیں؟
میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اقوام متحدہ کا جو چارٹر ہے، اقوام متحدہ ہے ہمارا، تو وہاں انسانی حقوق کی بات کی جاتی ہے. ہمارے ہاں جب بھی کشمیر کا مسئلہ ہو، کسی اور ملک میں ظلم اور زیادتی ہو، تو ہم یو این او سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یو این او جو ہے وہ اپنا اس کے اندر کردار ادا کرے. اقوام متحدہ میں بہت سارے ممالک پر مشتمل جو ہے ایک تنظیم ہے جو کوئی بھی دیکھتی ہے کہ انسانی حقوق کی جہاں خلاف ورزی ہو رہی ہے تو اس کے اوپر وہ اپنا لائے عمل دیتی ہے اور آئندہ اس کے اوپر جو فیصلہ دیتی ہے کہ یہاں واقعتاً زیادتی ہو رہی ہے اور یہ ناانصافی اور زیادتی جو ہے وہ بند ہونی چاہیے. اسی طریقے سے ہر ملک کے اندر مقامی سطح پر جو ہے ایسی تنظیمیں کام کر رہی ہیں. بار بار ذکر ہوا یہاں پہ بھی کہ پاکستان میں بھی بے شمار ایسی تنظیمیں ہیں جو انسانی حقوق کی آواز بلند کر رہی ہیں اور اس کے اوپر کام کر رہی ہیں. یقیناً ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا اگر کوئی این جی اوز ہے، کوئی ادارہ ہے، تو وہ مسجد کا محراب ہے. اس لیے کہ مسجد کے محراب سے ایک ایسا پروگرام آپ تشکیل دے سکتے ہیں کہ جہاں سے سینکڑوں نہیں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. اس لیے کہ مذہب کے ماننے والے آج بھی بہت زیادہ ہیں اور مسجد سے وابستہ لوگ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہیں. تو مسجد جو کردار ادا کر سکتی ہے وہ سب سے اہم کردار ہوتا ہے. تو اس لیے کہ مسجد کو، مدرسہ کو، امام مسجد کو بنیادی انسانی حقوق پر، عورت کے حقوق پر اور اسلام اور جمہوریت پر، ووٹ کے جو اہمیت ہے اس کے اوپر جو ہے یہ جدید مسائل ہیں، ان کے اوپر گفتگو کرنی چاہیے. اور پھر کرونا وائرس کی آپ نے درمیان میں بات کی تھی کہ کرونا وائرس پر بھی جو امام مسجد کردار ادا کر سکتا ہے کوئی اور نہیں کر سکتا. اس لیے کہ مسجد میں لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو ان کو احتیاطی تدابیر سے آگاہ کیا جا سکتا ہے. بنیادی انسانی حقوق پر ان کو تربیت دی جا سکتی ہے، عورتوں کے حقوق پر بھی ان کو تربیت دی جا سکتی ہے. اچھا، علامہ غلام آباد شیرازی صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو قومی سطح پر ہمارے بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کے تحفظ کے لیے کون کون سے پلیٹ فارمز موجود ہیں ہمارے پاس؟ اس حوالے سے جو جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں، قومی ادارے ہیں، وہ یقیناً مثلاً وہ اگر پولیس سے لے کر عدلیہ اور تمام ادارے جو ہیں یہ بنیادی حقوق جو ہیں اس کے لیے جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں. لوگوں کو ان کے حقوق کی کا تحفظ جو ہے اس کے لیے وہ کام کر رہے ہیں. اور اس سے زیادہ جو ہے اوپر چلتے جائیں گے تو وہ بین الاقوامی سطح پر ادارے ہیں جن کے کنونشن جو ہیں وہ موجود ہیں کہ بچوں کے رائٹس کے حوالے سے، خواتین کے حوالے سے، بوڑھوں کے حوالے بین الاقوامی سطح پر بھی. تو اس حوالے سے جو ہے وہ بہت سارے ادارے جو ہیں وہ سرگرم عمل ہیں. اچھا، میں اپنا آپ کی طرف آؤں گا. علامہ اصغر عارف صاحب، آپ یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ قومی اور بین الاقوامی سطح پر انسانوں کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کے تحفظ کے لیے کون کون سے پلیٹ فارم موجود ہیں، اور خاص طور پر جو ابھی ہمارے جو قومی ادارے ہیں وہاں پہ کون کون سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سے لوگ ہیں جو اس پہ کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، اس پہ بہت زیادہ طویل فہرست موجود ہے جو الحمدللہ اس پر کام کر رہے ہیں، لیکن میں اس جگہ پر پیس اینڈ ایجوکیشن کو یہ سمجھتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو عوام الناس کے اندر لیڈرشپ پروگرامات کروا رہا ہے، جس میں علماء کرام کو اکٹھا کر کے یہ دنیا کے اندر ہر سطح سے، پورے پنجاب سے نہیں بلکہ پورے پاکستان سے مختلف مکاتب فکر کے عوام الناس کو، علماء کرام کو، خطیبوں کو، امام مساجد کو اکٹھا کر کے لیڈرشپ پروگرام کر رہا ہے. اور ایسے ہی کئی اور ادارے موجود ہیں جو ملک کے اندر اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اس میں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے، اس میں مزید بہتری لانے کی ضرورت ہے، اس میں مزید آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. تو وہ بہتری کیسے آئے گی، کس طرح سے آئے گی؟ وہ بہتری انشاءاللہ العزیز اس میں جو بہترین عمل ہے،
جو سب سے احسن عمل ہے وہ مجھے بھی پتا ہے حکومت کی طرف سے ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ حکومت اس چیز پر گامزن ہے، اس چیز پر نظر رکھے ہوئے ہے کہ کس طرح پاکستان کو ہم ترقی کی راہ پر گامزن کر سکیں، کس طرح پاکستان کے اندر سے ہم یہ معیشت جو بہتر ہے اس کو ہم بنا سکیں، کس طرح اس پاکستان کے اندر سے غربت کا خاتمہ کر سکیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ سے بھی دعا کرنی چاہیے، اور ہمیں ہمیشہ اچھے کی توقع بھی رکھنی چاہیے۔ ہمارے پاکستان کا یہ ایک شیوا بن چکا ہے، معمول بن چکا ہے کہ اگر کوئی اچھا کام کرے اسے بھی ڈسکرج کرو، اگر کوئی برا کام کرے تو اس پر خاموش ہو جاؤ، لیکن اگر اچھا کام ہو رہا ہے تو اسے خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، اور اس کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی حوصلہ افزائی ہو تاکہ مزید بہتر سے بہتر آگے کام ہو سکے۔ اچھا، بہت شکریہ آپ سب کا۔ میرے پاس ابھی پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔